دوستو چاند اس کائنات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ خوبصورت شاہکار زمین کے ارد گرد تقریباً ہر 27 دن کے بعد گھومتا ہے۔ چاند کے بارے میں ہم بچپن میں کئی کہانیاں بھی سنتے آئے ہیں، چاند پر چرخہ چلانے والی بڑھیا ہو یا کوئی اور افسانوی کہانی۔ چاند پر پہلا قدم نیل آرمسٹرانگ نے رکھا تھا۔ حالانکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، ان کا ماننا ہے کہ انسان چاند پر کبھی پہنچا ہی نہیں۔ خیر، اس ویڈیو میں ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، بلکہ میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤں گا جو نہ تو کبھی چاند پر گیا اور نہ ہی اس کا چاند سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند پر پلاٹس بیچ رہا ہے اور ارب پتی بن چکا ہے۔ ملیے ڈینس ہوپ سے۔ اس حیرت انگیز آدمی کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کی عمر 70 سال ہے۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ لوگوں کو چاند پر پلاٹس بیچ کر ارب پتی بن گیا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1980 میں، جب ڈینس ہوپ نے کلیم کر دیا کہ چاند کا ایریا اس کا ہے۔ اب یہ بات سننے میں تو بہت عجیب ہے اور اس بات پر ہم ہنس سکتے ہیں، لیکن ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے ڈینس ہوپ کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ یہ ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا اور اسی دوران اس کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو گئی اور اس کے پاس بچے کچے پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ ڈینس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پراپرٹی کا بزنس شروع کرے اور زمین خرید کر پھر اس کو بیچا کرے، لیکن اس کام کے لیے بھی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ چاند پر پلاٹس بیچے جائیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ دوستو، 1967 میں پوری دنیا میں ایک اسپیس ٹریٹی متعارف کرائی گئی تھی، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ چاند یا اسپیس یا کائنات کے کسی اور پلانٹ پر کسی ملک کا حق نہیں ہے۔ اب ڈینس نے احساس کیا کہ کوئی ملک تو چاند وغیرہ پر اپنا حق کلیم نہیں کر سکتا، لیکن اس آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی اکیلا بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سننے میں ایک بے وقوفی کی بات لگتی ہے، لیکن صرف اس چھوٹی سی بات کو بیس بنا کر اس نے یہ کلیم کر دیا کہ چاند کا ایریا اس کا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے یونائٹڈ نیشنز کو ایک خط لکھا اور ان کو یہ عجیب و غریب اطلاع دے دی۔ اس نے یونائٹڈ نیشنز کو خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو بتا دیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس عجیب خط کا جواب تک نہیں دیا اور ڈینس نامی یہ آدمی اور بھی پکا ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد ڈینس نے اس کام کو قانونی شکل دینے کا فیصلہ کیا، یعنی اس کو لیگل بنانے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 11 نومبر 1980 کو اس آدمی نے چاند پر جانے کے لیے باقاعدہ ایک سفارت خانہ بنا دیا۔ اس نے اس سفارت خانے کا نام لونر ایمبیسی رکھ دیا، یعنی اگر کوئی چاند پر جانا چاہے یا چاند پر پلاٹس خریدنا چاہے تو اس کو اس سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ سب سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے اور آپ کو شاید یہ بندہ تھوڑا تھوڑا پاگل بھی لگ رہا ہو، لیکن یہ چلاک آدمی انتہائی سیریس تھا۔ لونر ایمبیسی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ اور دوستو، اس کے بعد اس آدمی نے چاند پر باقاعدہ پلاٹس بیچنا شروع کر دیے۔ چاند پر 1 ایکڑ لینڈ کی قیمت اس نے $25 رکھی۔ اس میں $9 شپنگ کے چارجز تھے، یعنی کل ملا کر لوگ چاند پر 1 ایکڑ کا پلاٹ تقریباً $36 میں خرید سکتے ہیں۔ پچھلے 30 سالوں میں یہ آدمی چاند پر کروڑوں ایکڑز کے پلاٹس بیچ چکا ہے اور ارب پتی بن چکا ہے۔ پلاٹس خریدنے والوں میں امریکہ کے 3 سابق صدر جمی کارٹر، رونلڈ ریگن اور جارج ڈبلیو بش تک شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مشہور سیلیبریٹیز جیسے ٹام کروز وغیرہ بھی پلاٹس خرید چکے ہیں۔ ان لوگوں کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اب یہ چاند پر ایک پلاٹ کے مالک ہیں۔ دوستو، ڈینس ہوپ کے مطابق پوری دنیا سے لوگ چاند پر پلاٹس خرید رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف فن کے لیے، یعنی مذاق میں چاند پر پلاٹس خرید رہے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ کہہ سکیں گے کہ ان کا چاند پر پلاٹ ہے، اور اسی طرح ڈینس ہوپ کا یہ انوکھا آئیڈیا کام کر گیا اور یہ آدمی کروڑوں پلاٹس بیچ کر خود ارب پتی بن گیا۔ دوستو، 2004 میں ڈینس ہوپ نے باقاعدہ چاند کی ایک حکومت بھی قائم کر لی، جس کا نام اس نے گلیکٹک گورنمنٹ رکھا۔ اس نے اپنے اس کام کے باقاعدہ کاپی رائٹس حاصل کر لیے کہ چاند پر اس کے علاوہ کوئی اور پلاٹس نہیں بیچ سکتا۔ اس کے حق میں 1,73,000 لوگوں نے ووٹس کیے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس سے چاند پر پلاٹس خرید چکے تھے۔ ڈینس ہوپ کا یہ بھی کلیم ہے کہ اگر دنیا میں کسی حکومت کو
चांद पर कोई चीज तामीर करनी है तो उनको पहले डेनिस की गैलेक्टिक गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। जैसा कि चाइना ने ऐलान किया है कि ये लोग चांद पर एक बेस कायम करेंगे। डेनिस होप ने फौरन चाइनीज हुकूमत को एक खत लिखा कि इसके लिए इन्हें डेनिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी इस इंसान ने चांद पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है जो हकीकत में है ही नहीं, लेकिन इस आदमी ने इस ख्याली दुनिया से अरबों रुपए कमा लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि ये आदमी क्या सब कुछ कानूनी तरीके से कर रहा है या ये एक कॉन आर्टिस्ट है, यानी एक फ्रॉडिया है। बहुत से कानूनी लोगों के मुताबिक ये जो सर्टिफिकेट्स लोगों को प्लॉट्स के बदले में मिलते हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और चांद या स्पेस या किसी और प्लैनेट को कोई इंसान या हुकूमत क्लेम नहीं कर सकते। खैर, डेनिस होप एक इंतहाई दिलचस्प आदमी है जिसने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए हैं। ये अब एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, मैं आपको चांद पर प्लॉट्स तो ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन आपसे इस वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की जितनी भी नई वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको YouTube पर मिल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।